بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی الفاظ کا جو اسٹرکچر ہے، اس کی جو مورفولوجیکل جیسے سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنے شروع کیے تھے کہ روٹ ورڈ کیا ہے، اسی طرح مختلف الفاظ کا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو اس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی لاسٹ ٹائم۔ اسی چیز کو آج آگے بڑھائیں گے اور جو افعال کے اوزان ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دفعہ جیسے ہم ریکیپ لے لیں کوئی، تو ایک جیسے یہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح ہمیں عام ملتا ہے عربی میں کہ الفاظ ایک ورڈ فیملی کی طرح استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، جو بھی اسم اور فعل ہیں جیسے ناصر، نصر، انصار، منصور وغیرہ، یہ سب لفظ ایک ہی روٹ سے ڈیرائیوڈ ہیں۔ تو جو اس کا ایک کامن روٹ ہے وہ نون صاد را ہے، تو اس کو ہم روٹ ورڈ کہیں گے، نصر کو، اس پوری فیملی کا۔ تو اسی طرح اسماء اور افعال جتنے بھی ہیں وہ فیملیز میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور ہر فیملی جو ہے وہ کسی ایک روٹ پہ سے نکلتی ہے۔ اسی روٹ ورڈ کو ہم مادہ کہتے ہیں اردو یا عربی کے اندر۔ اس پہ ہماری بات ہوئی تھی، اور ہم نے یہ بھی ڈسکشن کی تھی کہ جو ایک مادے سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں وہ ایک کامن میننگ جو ہے وہ کیری کرتے ہیں سب۔ اس کے علاوہ ہم نے مادے ہی سے ریلیٹڈ یہ بات کی تھی کہ کوئی لفظ جو ہے اس میں حروف جتنے بھی شامل ہو رہے ہیں وہ دو طرح کے، جو مادے کے حروف ہوتے ہیں کسی لفظ میں ان کو ہم حروف اصلی کہتے ہیں۔ جیسے نصر ہے تو نصر کے تینوں حروف اصلی ہیں، جو کہ یہ تینوں حروف اس کے مادے میں شامل ہیں، اور جو مادے کے حروف کے علاوہ حروف ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں کسی لفظ میں انہوں حروف زائدہ کہتے ہیں۔ جیسے ناصر میں الف زائد ہے، یا انصار میں پہلے والا الف اور سیکنڈ لاسٹ کا الف زائد ہے۔ تو حروف اصلی اور حروف زائد کی جو تقسیم ہے وہ بھی ڈسکس ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے وزن پہ بات کی تھی کہ وزن سے مراد کسی بھی لفظ کی حیت یعنی اس کی شکل ہے، کہ ایک لفظ کو کیسے بولا جاتا ہے، اور کسی بھی لفظ کا جو پیٹرن ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ دو چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی لفظ کتنے حروف پہ مشتمل ہے، اور دوسرا اس پہ حرکات وغیرہ یا سکون کس طرح سے آ رہے ہیں۔ جیسے علم، ذکر، فکر ہم نے کہا تھا کہ یہ سیم ساؤنڈ پیٹرن کیری کرتا ہے، چونکہ اس کے حروف کی تعداد ایک جیسی ہے اور حرکات اور سکون بھی ایک جیسے ہیں، تو یہ ایک وزن ہے۔ اسی طرح عالم، جاہل اور سالم یہ ایک الگ وزن ہے۔ پھر اکبر، اصغر، اجمل یہ تیسرا وزن کہلائے گا۔ معلوم، مجہول، معروف یہ ایک اور وزن ہے۔ تو وزن ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی ایک خاص ساؤنڈ پیٹرن، یہ ترتیب ہے کسی بھی لفظ کی جو اسے اس کے حروف کی تعداد اور ان حروف پہ آنے والی حرکات سے ملتی ہے۔ اور اس پہ بھی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ جو الفاظ ایک ہی وزن رکھتے ہیں تو ان کا معنی بھی ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی ان کے معنی میں بھی کوئی چیز کامن ہوتی ہے، گرامیٹیکل میننگ ان کا جنرلی ایک ہوگا۔ اور اسی لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں وزن کو، چونکہ عربی میں ہر وزن یا ہر پیٹرن ایک اسپیسیفک میننگ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو فعل ہیں وہ بھی کچھ خاص اوزان پہ آئیں گے، اسماء ہیں تو وہ بھی خاص اوزان پہ آئیں گے، اور ان میں سے بھی ہر ایک جو ایک کسی وزن پہ آ رہا ہے تو کوئی خاص شیڈ ہے میننگ کا جو وہ دینا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اوزان کو سیکھنے سے آپ عربی کی جو وکیب ہے وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے، اور جیسے پریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں الفاظ، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ لفظ اگر اس پیٹرن پہ یوز ہو رہا ہے تو اس کا میننگ کیا ہوگا۔ پھر ہم نے اس کے بعد اگلی چیز یہ سیکھی تھی کہ وزن لکھتے کیسے ہیں، کسی بھی لفظ کا جو وزن ہے، چونکہ ویسے بولنے میں تو ٹھیک ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ لفظ آپس میں ایک جیسا ان کا ساؤنڈ پیٹرن ہے، لیکن وزن کو ریکارڈ کرنے کا، لکھنے کا، محفوظ رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ گرامرینز نے اس کے لیے ایک پیٹرن مقرر کیا کہ کسی بھی لفظ میں جو حروف اصلی ہیں اس کے لیے ہم ایز اے سمبل یوز کرتے ہیں تین لیٹرز کو، فا، عین اور لام کو۔ فا روٹ کا پہلا حرف ہے، عین دوسرا اور لام تیسرا۔ اور جو زائد حرف کسی لفظ میں آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو جب اس کا وزن لکھا جاتا ہے تو زائد حرف کو ایز اٹ از لکھ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے علم، ذکر اور فکر کا ہم نے دیکھا تھا کہ وزن ہم لکھیں گے فعل۔ اسی طرح شکر، بخل اور قفل، اس میں بھی چونکہ تینوں حروف اصلی ہیں تو اس کا وزن فعل ہوگا۔ اور صبر، نصر، ضرب، اس کے بھی تینوں حروف اصلی ہیں تو اس کا وزن فاعل لکھا جائے گا۔ اکبر، اصغر، اجمل، ان سب میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا وزن ہم کیا لکھیں گے، چونکہ ان میں الف زائد آ رہا ہے
یہ بات ہماری ہوئی تھی کہ ہم وزن الفاظ میں جو حرف ریپیٹ ہوتا ہے وہ یا جو حرف کامن ہوتا ہے ان تمام اوزان میں وہ ہمیشہ زائد حرف ہوتا ہے. تو یہ جو جتنے لفظ ہیں ان کا وزن افعل ہم لکھیں گے، پہلے الف آ جائے گا اور پھر فا عین لام. اسی طرح عالم جاہل سالم، ان میں جو زائد حرف ہے وہ الف ہے جو سیکنڈ لیٹر ہے. تو ان کا وزن جب ہم لکھیں گے تو الف کو ہم سیکنڈ لیٹر رکھیں گے، باقی سٹارٹ میں فا آ جائے گا اور پھر بعد میں عین لام، تو فاعل. اسی طرح معلوم مجہول وغیرہ میں میم اور واو کامن حرف ہیں تو یہ دونوں حرف زائد ہیں، باقی حروف اصلی ہیں، تو ان سب الفاظ کا وزن ہوگا مفعول. ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری ڈسکشنز ہو گئی تھی، اس میں کہیں کوئی سوال تو نہیں ہے نا؟ پھر ہم نے آگے چل کے جو حروف کی تعداد والی بات ہے اس کو تھوڑا ڈسکس کیا تھا کہ منیمم عربی میں کوئی اسم یا فعل 3 حرف کا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم نے دیکھا تھا کہ اسم 7 حرف کا اور فعل میکسیمم 6 حرف کا ہوتا ہے. اور جو کلمہ 3 حرف کا رکھتا ہو روٹ ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ میجر جو آپ کی وکیب ہے، یعنی 96 to 97% ہم جو لفظ پڑھتے ہیں وہ روٹ ان کا 3 حرف کا ہی ہوتا ہے. تو جس بھی لفظ کا روٹ 3 حرف کا ہے اس کو ہم ثلاثی کہتے ہیں، جیسے نصارہ. اور کچھ الفاظ کا روٹ 4 حرف کا ہوتا ہے، ان کو ہم رباعی کہتے ہیں، جیسے زلزلہ. تو اس کے چاروں حرف اس کے روٹ کے ہیں. اسم کے اندر کچھ ایسے بھی ریئر اسم ہیں، یعنی وہ 0.5% آپ کہہ لیں یا اس سے بھی کم، جن کا روٹ 5 حرف کا بھی ہوتا ہے. جیسے غضنفر ہے مثال کے طور پہ، جو شیر کو کہتے ہیں، تو اس کے 5 حرف جو ہیں وہ اس کے روٹ کے ہیں. یا جیسے سفرجل ہے، یہ ایک پھل ہوتا ہے، تو اس کے بھی 5 حرف روٹ کے ہیں. تو بہت ریئر اس طرح کے اسم بھی ملتے ہیں جو خماسی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ چونکہ یوزیج میں نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا. زیادہ ہمیں ثلاثی ملتا ہے. ثلاثی یعنی ہم اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا روٹ 3 حرف کا ہو، اور رباعی ہم اس لفظ کو کہہ رہے ہوتے ہیں جس کا روٹ 4 حرف کا ہو. پھر وہ لفظ جس کے سارے حروف اصلی ہیں، جس میں کوئی زائد حرف نہیں ہے، اس کو مجرد کہا جاتا ہے، جیسے نصارہ یا زلزلہ. نصارہ ثلاثی مجرد اور زلزلہ رباعی مجرد. اور ایسا لفظ جس میں حروف زائد بھی ہوں اصلی حروف کے ساتھ ساتھ، اسے ہم مزید فی کہتے ہیں، جیسے ناصرہ. تو یہ ثلاثی مزید فی ہوگا چونکہ 3 حرف اس کے اصلی ہیں، 1 حرف زائد. اور تزلزلہ رباعی مزید فی ہے چونکہ اس میں 4 حرف اصلی ہیں اور 1 حرف زائد ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر ہم ثلاثی، رباعی اور مجرد اور مزید ان سب کمبینیشنز کو اکٹھا کریں تو ثلاثی جو ہے اس کی بھی 2 ٹائپس ہو سکتی ہیں. ایک ثلاثی مجرد، یعنی جس میں 3 حرف ہیں جس لفظ میں، اور تینوں حرف اس کے اصلی ہیں اوبویسلی، جیسے نصارہ. اور ثلاثی کی دوسری ٹائپ ہو سکتی ہے ثلاثی مزید فی، کہ روٹ کے حرف تو 3 ہیں، اصلی حروف 3 ہیں، لیکن کچھ حروف زائد بھی آ رہے ہیں اس لفظ میں، جیسے ناصرہ کہ الف اس میں زائد بھی ہے. پھر اسی طرح رباعی وہ ہے جس کے روٹ میں 4 حرف ہیں، اور اگر وہ چاروں حرف اصلی ہیں تو وہ رباعی مجرد ہے. اور اگر رباعی مجرد میں ساتھ رباعی جو ہے لفظ، اس میں کوئی اصلی حرف کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی آ جائے تو وہ رباعی مزید فی ہوگا، جیسے تزلزلہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح یہ الفاظ کی مختلف ڈویژنز بنتی ہیں. ثلاثی مجرد وہ لفظ جس کے تینوں حرف روٹ کے ہیں، ثلاثی مزید فی جس کے 3 حرف اصلی، کوئی حرف زائد، اور رباعی مجرد جس میں چاروں حرف اصلی ہیں، اور رباعی مزید فی جس میں 4 حرف اصلی اور کچھ حروف زائد ہو. یہاں تک کلیئر ہے سب باتیں جی؟ کوئی سوال تو نہیں پیدا ہوا؟ چلیں اچھی بات ہے. اب آگے جو ہمیں آج پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ فعل کا وزن کیا ہے، یا فعل کن کن اوزان پہ آتا ہے. اور یہ پڑھنا ہمیں بہت ضروری ہے، چونکہ مطلب پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو جو سب سے زیادہ ٹیکسٹ کی انڈرسٹینڈنگ میں ایشو آ رہا ہوتا ہے یا غلطیاں ہوتی ہیں جو ایک بگنر کے لیے، تو وہ یہیں پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کئی دفعہ اسم اور فعل میں فرق نہیں پتہ چل رہا ہوتا. آپ لوگوں نے خود بھی اپنے ساتھ بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کئی دفعہ ہم کسی لفظ کو صحیح اس لیے نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، کسی بھی جملے کو، کہ اس میں جو لفظ آ رہا ہے وہ سم ٹائمز اسم ہوتا ہے لیکن ہم اسے فعل کی طرح ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا فعل ہوتا ہے کوئی لفظ اور ہم اسے اسم سمجھ رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح فعل میں جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے اور امر ہے،
وہ بھی آپس میں مکس ہونے لگتی ہیں. کئی دفعہ ان میں بھی فرق ہمیں صحیح سے نہیں پتہ چل پا رہا ہوتا کہ کوئی فعل ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر ہے. تو ان سب چیزوں کو صحیح سمجھنے کے لیے کہ ہم بالکل شیورٹی کے ساتھ پہچان سکیں کہ اس جملے میں جو لفظ آیا ہے تو وہ کیا ہے، اسے صحیح سمجھنے کے لیے ہمیں اوزان جاننا بہت ضروری ہے. ہم وزن کی بنیاد ہی پہ طے کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی لفظ اسم ہے یا فعل ہے، یا اگر فعل ہے تو وہ کون سا فعل ہے، ماضی ہے، مضارع ہے یا امر ہے. ٹھیک ہے، تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے جو 3 حرف والا فعل ہوتا ہے، چونکہ سب سے چھوٹا فعل یہی ہے، اس سے شروع کریں گے. اسم کے وزن ابھی ہم نہیں پڑھ رہے اور فعل کے پڑھ رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ ہم فعل کے وزن کیوں پڑھ رہے ہیں، اسم کے کیوں نہیں پڑھ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم کے جو اوزان ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، یعنی انہیں کور کرنا اس کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے، اور obviously اس میں ایفرٹ بھی زیادہ ہے، لیکن اس کا فائدہ نسبتاً کم ہے، یا اس سٹیج پہ فوری فائدہ اس کا نہیں ہے. جبکہ فعل جو ہے اس کے وزن تعداد میں کم ہے، اس لیے انہیں یاد کرنا آسان ہے، اور ان کا یہ فوری فائدہ یہ ہے کہ آپ فعل کے جیسے گنے چنے وزن ہیں وہ ہم اگر یاد کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر اس طرح لفظوں پہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک لفظ اگر فعل کے کسی وزن پہ آ رہا ہے تو وہ فعل ہوگا، ورنہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اسم ہوگا. تو بجائے اس کے کہ ہم اسم کی طرف سے آئیں، یعنی جس کے وزن جو ہیں وہ ہزاروں میں ہیں یا کم از کم سینکڑوں میں ہیں، تو اس کے مقابلے میں یہ آسان ہے کہ ہم 10-20 افعال جو ہیں ان کے وزن یاد کر لیں، اور اس کے بعد ہم اس کے تھرو اسم اور فعل میں فرق کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم فعل کے وزن سیکھیں گے پہلے، اسم کے ابھی ہم نہیں پڑھیں گے وزن. فعل میں سب سے چھوٹا فعل ہے ثلاثی مجرد، یعنی 3 حرف کا فعل. تو اس کے وزن ہمارے پاس کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہمارے پاس یہ آپ نے چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، ماضی مضارع امر تینوں ہم نے پڑھے ہوئے ہیں پچھلی کلاسز میں، تو آپ کے پاس آلریڈی وکیب ہے افعال کی کافی ساری. تو آپ نے بہت سے فعل ایسے پڑھے ہیں جو صبر، نصر، ضرب، دخل، خرج، کتب، قرأ اس طرح سے یوز ہو رہے ہوتے ہیں اس پیٹرن پہ. تو اس کا وزن اگر ہم لکھیں تو کیا وزن بنے گا صبر، نصر، ضرب کا؟ جیسے وزن لکھتے ہیں تو اس کو ذرا فاعل لام کی طرح لکھیں تو وزن کیا بن رہا ہے صبر، نصر، ضرب کا؟ ہاں، فعل. یہ فعل کے وزن پہ آ رہے ہیں، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے فعل، یہ ایک وزن ہو سکتا ہے ثلاثی مجرد میں ماضی کا. ابھی یہ ہم ماضی ڈسکس کر رہے ہیں، ساتھ ہی پھر آگے مضارع بھی کرتے ہیں. اچھا، دوسرا وزن ہے ہمارے پاس جیسے علیمہ، سمیعہ، فہیمہ، شریبہ، عمیلہ، فرحہ، حزینہ. آپ کو بہت سے لفظ اس طرح کے آپ کو وزن پہ ملیں گے. اس کا وزن کیا ہے؟ فعیلہ، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا وزن ہو گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ایک وزن جیسے فعلہ ہے، دوسرا وزن فعیلہ ہے. اسی طرح ماضی 3 حرفی میں ایک اور وزن پہ بھی آتا ہے، جیسے کبورا، صغورا، حسونا، کسورا. لیکن یہ آپ نے ابھی کم دیکھا ہوگا، اس کی ایگزامپلز آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی اتنی، چونکہ یہ استعمال بھی کم ہوتا ہے. یہ والا وزن سب سے کم استعمال ہوتا ہے. اس کا وزن ہے فعولا. ٹھیک ہے، تو ثلاثی مجرد کا ماضی 3 پیٹرنز پہ یوز ہوتا ہے، فعلہ پہ، فعیلہ پہ اور فعولہ پہ. اور جس آرڈر میں لکھے ہوئے ہیں ان کی فریکوینسی بھی اسی طرح ہے. فعلہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، پھر فعیلہ ہے، اور پھر فعولہ سب سے کم استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال 3 حرف کا ماضی ان میں سے کسی بھی پیٹرن کو فالو کر سکتا ہے. اب اس سے فائدہ کیا ہے؟ ہمیں اس سے فوری طور پہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ 3 حرف کا ایک لفظ ہے تو اگر وہ ان پیٹرنز کو فالو کر رہا ہے تو وہ فعل ہوگا. اگر وہ ان میں سے کسی پیٹرن پہ نہیں آ رہا تو وہ فعل نہیں ہے، وہ اسم ہے. مثلا صبر ہم پڑھتے ہیں، نصر ہم پڑھتے ہیں، یہ لفظ جو ہیں، یا کسر کا لفظ پڑھتے ہیں تو یہ فعل کا وزن بنتا ہے. اب فعل یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم پڑھتے ہیں جیسے ذکر، فکر وغیرہ فعل کے وزن پہ، تو یہ بھی اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے. اب جیسے بخل ہم پڑھ رہے تھے، بخل، قفل وغیرہ،
تو یہ بھی اسم ہے، یہ بھی فعل نہیں ہے، چونکہ یہ فعل کے اوزان کو فالو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں غرف، غرف ہم یوز کرتے ہیں، کبر یوز کرتے ہیں. اب یہ فعل کا وزن آ رہا ہے تو یہ بھی اسم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کلیئر نا؟ تو اب آپ کو یہ واضح ہو گیا کہ آئندہ کبھی بھی آپ 3 حرف کا لفظ دیکھیں گے تو اگر وہ فعل، فعیلہ یا فعولہ کے پیٹرن پہ آ رہا ہے تو وہ فعل ہے، اس پہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کلیئر ہے کہ وہ فعل ہے، اور کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے. اور اگر وہ ان میں کے علاوہ کسی اور پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں، یعنی اس میں حرکات یا سکون اس طرح کے نہیں آ رہے، تو پھر وہ فعل نہیں ہوگا، پھر وہ اسم ہوگا. کلیئر ہوگی یہ بات؟ اچھا، اسی طرح جیسے ماضی میں 3 وزن ہیں تو اس کے مضارع کے بھی ثلاثی مجرد کے 3 وزن ہوتے ہیں. جیسے یسمع، یفتح، یعلم، تو اس وزن پہ بھی بہت سے مضارع آپ کو ملیں گے 3 حرفی فعل کے. ٹھیک ہے، اس کا وزن کیا ہے؟ یسمع، یفتح، یعلم کا اس میں یا آبویسلی ایکسٹرا ہے تو وہ وزن میں بھی ایسے ہی لکھیں گے، چونکہ یا یہ علامت مضارع ہے نا. ہاں، یفعلو. ٹھیک ہے، اسی طرح یضرب، یرجع، یغفر، اس وزن پہ بھی مضارع استعمال کرتے ہیں. اس کا وزن کیا ہوگا؟ یضرب، یرجع وغیرہ کا یفعلو. بالکل ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے ینصر، یکتب، یدرس، یعنی یفعلو. تو مضارع بھی 3 اوزان رکھتا ہے جیسے ماضی کے 3 وزن ہیں. اور اگر آپ دیکھیں ان 3 اوزان میں تو تینوں میں جو ڈفرنس ہے وہ جو عین ہے، عین کا مطلب ہوتا ہے نا جو مادے کا دوسرا حرف ہے، عین الکلمہ ہم جس کو کہتے ہیں. تو کسی بھی لفظ کا جو عین یعنی دوسرا حرف ہے مادے کا، اس کی حرکت ڈفرینٹ ہے، اس کی حرکت 3 طرح سے آ رہی ہے. تو یفعلو میں عین پہ زبر ہے، یفعلو میں زیر ہے، یفعلو میں پیش ہے. اسی طرح ماضی میں فعل، عین پہ زبر، فعیلہ میں عین پہ زیر تھی، اور فعولہ میں عین پہ پیش تھی. اور یہ جو عین ہوتا ہے، اب اس کی پلیسمنٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ فعل میں ہمیشہ سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے. کسی بھی فعل کا جو آخری حرف ہے، لاسٹ لیٹر، وہ ہمیشہ مادے کا ہی ہوگا، یعنی وہ مادے میں بھی لام ہوگا، وہ مادے کا بھی آخری حرف ہوگا. اسی طرح جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہوتا ہے وہ عین ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی وہ مادے کا دوسرا حرف ہوتا ہے. باقی جو زائد لیٹرز آ رہے ہوتے ہیں نا، جو حروف زائد ہیں، وہ عین سے پہلے آ رہے ہوتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ سے پہلے آئیں گے. یعنی سٹارٹ میں یا مڈل میں زائد حروف آتے ہیں، لیکن فعل کے اندر جو آخری 2 حرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اصلی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی لاسٹ لیٹر لام ہوگا، یعنی مادے کا تیسرا حرف، اور جو سیکنڈ لاسٹ ہے وہ ہمیشہ عین ہوگا، یعنی وہ مادے کا دوسرا حرف ہوگا. تو ان اوزان کو اگر ہم دیکھیں 3 حرفی فعل میں، تو ان اوزان کا جو آپس کا فرق ہے وہ بیسیکلی عین کلمہ یعنی جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کی حرکت کے ڈفرنس ہے. تو ماضی میں بھی 3 اور پاسبلٹیز ہیں، فعل، فعیلہ، فعولا. اور مضارع میں بھی 3 ویریشنز ہیں، یفعلو، یفعلو، یفعلو. ٹھیک ہے جی. تو ان اوزان پہ فعل استعمال ہو سکتا ہے. اچھا، اب آگے چلیں. اب ایک چیز ہم اب آگے اور ڈسکس کریں گے، وہ ہے ابواب ثلاثی مجرد کے. ابھی ہم نے ماضی کے اور مضارع کے وزن پڑھے تھے. ماضی کے وزن فعل، فعیل، فعولا، اور مضارع کے وزن یفعلو، یفعلو، یفعلو. اب ہم ابواب دیکھیں گے. ابواب جو ہے اس سے مراد عربک مورفولوجی میں یعنی علم الصرف میں اس سے مراد ہوتا ہے کہ کسی بھی فعل اور اس فعل سے مختلف نکلنے والے اسم، یعنی جو ڈیرائیوڈ ناؤنز ہوتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ ایک ورب ہے ریڈ، تو ریڈ سے ایک وربل ناؤن ریڈنگ بنتا ہے، یا اسی سے ایک ایجنٹ ناؤن ریڈر بنتا ہے، یا مثال کے طور پہ رائٹ ہی سے ایک ناؤن ریٹن بنتا ہے. تو اب ناؤن بھی سم ٹائمز ہم ڈیرائیو کر رہے ہوتے ہیں نا کسی فعل سے،
تو کوئی ایک فعل اور اس فعل سے بننے والے مختلف اسما، اس سے جتنے اسم نکل رہے ہیں، ان سب کا کے جو اوزان ہیں مجموعی، ان کو ہم ایک باب کہتے ہیں. انہیں ہم ایک باب کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کولیکٹیولی ڈفرینٹ جو اب باب ہوتے ہیں انہیں پھر ہم ابواب کہتے ہیں. تو ابواب ثلاثی مجرد کا مطلب ہے کہ جو 3 حرف والے فعل ہیں ان کے میکسیمم کتنے گروپس بن سکتے ہیں، وہ کتنے گروپس پہ آتے ہیں، یعنی ان کے ماضی، مضارع اور ڈفرینٹ ڈیرائیوڈ ناؤنس کو کولیکٹیولی دیکھیں تو کتنے گروپس میں ہم ان کو آرگنائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ثلاثی مجرد یعنی جیسے ہم کہہ رہے تھے ماضی ان کا 3 وزن پہ ہے، مضارع بھی 3 پہ ہے، لیکن آگے ان کی گروپنگ کئی طرح سے ہوتی ہے، ان کے ڈفرینٹ کمبینیشنز بنتے ہیں. چونکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی فعل کا ماضی فعل ہے تو اس کا مضارع بھی سیم پیٹرن کو فالو کر رہا ہو اور یفعلو ہو مضارع. جیسے ذہب تو مضارع یذہبو یوز ہوتا ہے، فعل یفعلو، قرأ یقرأ، تو یہ تو سیم پیٹرن فالو کر رہا ہے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا نا. مثلا ہم کتبہ پڑھتے ہیں تو اب کتبہ کا مضارع یکتبو تو نہیں بولتے، یکتبو بولتے ہیں، یعنی ماضی فعل ہے لیکن مضارع میں عین کی حرکت ڈفرینٹ ہے، یفعلو. تو اس طرح سے بھی ڈفرینٹ سیٹس یا ڈفرینٹ کمبینیشنز ہمارے پاس بن جاتے ہیں. ان سیٹس کو یا ان گروپس کو ہم ابواب کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب میکسیمم جو بھی کمبینیشنز آپس میں بنتے ہیں وہ ذرا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. اچھا، ایک اب دیکھیں جیسے یہ ایک سیٹ ہے ماضی اور مضارع کا، یا یہ ایک گروپ یا کمبینیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے دیا. فتح یفتح، یا نصح ینصح، جعل یجعل، خدع یخدع، قرأ یقرأ. ان تمام افعال کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ماضی بھی ایک جیسا ہے، ان کا مضارع بھی ایک جیسا ہے. یعنی ماضی ان کا فعلہ کے پیٹرن پہ ہے اور مضارع ان سب کا یفعلو کے پیٹرن پہ ہے. تو اب یہ ایک جیسا ماضی اور ایک جیسا مضارع ہے نا، یہ ایک گروپ بنائے گا، یہ ایک کمبینیشن ہوگا. اور اس کمبینیشن کو ہم فتح یفتح، چونکہ ان میں بہت کامن ورڈ ہے اس لیے اسی کے نام پہ اس کمبینیشن کو ہم باب فتح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ دیکھیں کہ ثلاثی مجرد، اس کا ماضی اور مضارع دونوں میں سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہو، فعل یفعلو، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل باب فتح سے، یہ فتح کے گروپ سے یوز ہو رہا ہے، یا یہ اس فیملی سے بلونگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ثلاثی مجرد کا ایک ہمارے پاس سیٹ یا ایک کمبینیشن یہ ہو سکتا ہے جس کو ہم باب فتح کہتے ہیں، فتح یفتح. دوسری پاسبلٹی ہوتی ہے ہمارے پاس جیسے ضرب ہے اور یضرب، کسب یکسب، غسل یغسل، کسر یکسر، جلس یجلس، اور بھی بہت سی ایگزامپلز ہیں. تو اس ہم ان افعال میں دیکھیں تو ماضی تو وہی عین کے زبر سے آ رہا ہے، یعنی ماضی ان کا بھی فعل ہے لیکن ان کا مضارع یفعلو نہیں آ رہا. جیسے یفتحو میں تو یفعلو تھا نا، یہاں چینج ہو گیا. یہاں مضارع جو ہے وہ ڈفرینٹ پیٹرن لے رہا ہے، وہ عین پہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے، یفعلو، فعل یفعلو. تو یہ اب دوسرا سیٹ بن گیا کہ ماضی میں عین پہ زبر ہو اور مضارع میں عین پہ کسرہ زیر ہو. ٹھیک ہے. یہ سیکنڈ کمبینیشن ہے. تو ایسا بھی پاسبل ہے، اور ایسے ہمارے پاس بہت سے فعل ہیں جن کے ماضی میں عین پہ زبر ہوتا ہے لیکن مضارع میں عین پہ ہم زیر استعمال کرتے ہیں. اور اس میں جو سب سے کامن یا مشہور جو لفظ ہے وہ فعل ضربہ ہے، چونکہ اسی لیے اس سیٹ کو یا اس گروپ کو ہم باب ضربہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو 2 گروپس ہو گئے ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے، ایک فتح یفتح، یعنی جن میں ماضی میں بھی عین پہ زبر ہے اور مضارع میں بھی زبر. دوسرا گروپ ہے ضرب یضرب، ماضی میں زبر، مضارع میں عین پہ زیر. تیسرا پیٹرن ہوتا ہے نصر ینصر، کتب یکتب، نظر ینظر، امر یأمر، اور خلق یخلق. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی اس کا بھی سیم ہے، وہی پہلے والا فعل، عین پہ زبر،
لیکن مضارع میں عین پہ یہاں زبر یا زیر نہیں ہے بلکہ پیش ہے. تو اب یہ تیسرا سیٹ بن گیا ثلاثی مجرد کا، فعل یفعل. اور اس باب کا نام باب نصرہ ہے، چونکہ اس کا نصرہ ینصر بہت مشہور فعل ہے. تو تین پیٹرنز ہو گئے ہمارے پاس، انہی کو ہم تین ابواب کہیں گے، یعنی باب فتح، باب ضرب، باب نصر. فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر. اچھا، چوتھا ہمارے پاس جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ماضی میں عین کی کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ، فعیلا. چونکہ اب فعلا میں تو میکسیمم تین پاسبلٹیز تھیں، تینوں ہو گئی نا. فعلا کا مضارع یفعلو بھی یوز کر لیا ہم نے، یفعلو بھی کر لیا اور یفعلو بھی کر لیا. اب ماضی میں اگر فعیلا ہو تو اس کا مضارع ہمیشہ یفعلو ہوتا ہے. ماضی میں عین پہ زیر ہو، ایسے فعل کے مضارع کو ہم عین میں زبر کے ساتھ یوز کرتے ہیں. آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا نا کہ سمع ہے تو یسمعو، لبس یلبس، فرح یفرح، حزین یحزن، فہم یفہم، شریب یشربو تو نہیں بولتے نا، یشربو. تو اگر ماضی میں سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہے تو اس کے مضارع میں سیکنڈ لاسٹ پہ زبر آتی ہے. اس کمبینیشن کو ہم کہتے ہیں باب سمع. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 4 ہو گئے. اب فعیلہ جو ہے اس میں یہی سیٹ یوز ہوتا ہے. پانچواں جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فعولا والا، کہ ہم عین پہ پیش بولیں، جیسے کروما. تو یہاں اس کے عین پہ پیش ہے، اس کے مضارع میں بھی پیش آئے گی. یک رومو، کبورا یک برو، ثقولا یسقلو، ضعوفا یضعف، حسونا یحسنو. ماضی میں عین پہ ضمہ اور مضارع میں بھی عین پہ ضمہ. اس والے باب کو ہم باب کروما کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر الگ الگ ہم دیکھیں تو ماضی میں 3 وزن، فعل، فعیل، فعولا. مضارع کے بھی 3 وزن، یفعلو، یفعلو، یفعلو. لیکن کولیکٹیولی جب ماضی مضارع آتا ہے اور اس سے جو ڈفرینٹ ڈیرائیوڈ ناؤنز ہوتے ہیں تو میکسیمم ہمارے پاس پھر جو کمبینیشنز بنتے ہیں وہ یہ والے 5 ہیں، اور ان میں سے ہر کمبینیشن کو ہم باب کا نام دیتے ہیں. پہلا ہم نے باب دیکھا فتح یفتح، دوسرا ہے ضرب یضرب، تیسرا ہے نصر ینصر، چوتھا ہے سمع یسمع، اور پانچواں ہے کروم یکروم. ہر باب کا نام اس کے ماضی کے نام پہ. ٹھیک ہے، یعنی باب فتح بولتے ہیں، یعنی اس سے مراد فتح یفتح کا پورا سٹرکچر یا پیٹرن ہے. اسی طرح اگر آپ کبھی پڑھیں یا کہیں پہ بھی کسی سے سنیں کہ فلاں باب، فلاں فعل باب ضرب سے یوز ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ماضی ضرب اور مضارع یضربو کی طرح یوز ہوگا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جب آپ کو کسی لفظ کا کوئی پیٹرن معلوم کرنا ہے کہ کوئی لفظ اس کا تلفظ کیا ہے عربی میں، یا وہ کس وزن سے یا کس باب سے یوز ہو رہا ہوگا، تو سم ٹائمز تو کچھ کتاب والے باب کا نام لکھ دیتے ہیں، جیسے یہ فعل باب فتح سے یا نصرہ سے، سمع سے. وہ کچھ جگہوں پہ صرف جو پہلا حرف ہوتا ہے نام کا وہ بطور علامت لکھا جاتا ہے ایز اے سمبل. تو اگر آپ ڈکشنریز میں دیکھیں یا اسی طرح گرامر بکس میں کہ ایک ورب لکھا ہوا ہے، اس کے آگے بریکٹ میں فا لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل باب فتح سے یوز ہوگا. اگر نون لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باب نصرہ سے آپ نے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ جی کمبینیشنز ہیں جو یوز ہو رہے ہوتے ہیں ثلاثی مجرد کے ہمارے پاس. اب اگر اس میں آپ کے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے یا یہ سوال آنا چاہیے کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ میں نے کسی فعل کو کس باب سے یوز کرنا ہے. مثلا اگر میں ایک لفظ پڑھتا ہوں حراسا، تو اب حراسا فعل کے وزن پہ، مجھے یہ تو پتہ چل گیا اس کے وزن سے کہ یہ ماضی ہے، لیکن اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یحرسو ہوگا، یحرسو ہوگا، یا یحرسو ہوگا؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیسے طے کیا جاتا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کا کوئی اصول نہیں ہوتا. جو ثلاثی مجرد ہوتے ہیں 3 حرف والے فعل، ان کا ماضی مضارع جو ہے ان کے آپس میں جو ڈیفرنٹ کمبینیشنز بنتے ہیں یہ کسی لاجک پہ یا کسی گرامیٹیکل رول پہ نہیں بن رہے ہوتے، اور اسی وجہ سے
ان کو ہم صرف پریکٹس سے سیکھتے ہیں، ان کو ہم یاد ہی کرتے ہیں. مثلا جیسے ہمیں پتہ ہے کہ قرأ کا مضارع یقرأ ہے، نص اور کتب کا مضارع یکتب ہے، تو یہ ہم اسی طرح یاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان ابواب یا ان کمبینیشنز کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف آرگنائزیشن ہے ان افعال کی، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ میکسیمم کیا ویریئنٹس پاسبل ہیں، میکسیمم کن کن کمبینیشنز میں کوئی فعل عربی میں یوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، باقی ان ابواب کو جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی یہ پتہ چل جائے کہ جی اگر ماضی یہ ہے تو مضارع یہ ہوگا. ایسا نہیں ہے، میں شیور نہیں ہو سکتا. اگر ایک لفظ میں نے پڑھا عقلا، عقلا کا مضارع کیا ہے مجھے نہیں پتا. یا قلو، یا قلو، یا قلو، گرامیٹیکلی تینوں پاسبلٹیز ہیں. پھر مجھے اسے چیک کرنا ہوتا ہے جا کے ڈکشنری سے. جب بھی میں نیا لفظ پڑھوں گا تو اس کا تلفظ میں کسی لینگویج کی بک میں دیکھوں گا یا کسی ڈکشنری میں جا کے دیکھوں گا کہ اس لفظ کا مضارع کیا ہے یا اس کا مضارع کیا بولا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم جب کوئی نیا فعل پڑھتے ہیں، میں نے جیسے بھی 2 کلاسز میں اس پہ بات کی تھی کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں یا یہ طریقہ ہونا چاہیے افعال کو یاد کرنے کا کہ جب بھی آپ نیا لفظ پڑھیں تو آپ ماضی اور مضارع دونوں کو اکٹھا پڑھیں، ان کو اکٹھا یاد کریں. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اسی طرح سے آپ کو ان الفاظ کا آہستہ آہستہ تلفظ جیسے یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں نے قرأ پڑھا تو میں صرف قرأ نہ پڑھوں، میں پورا اس فیملی کو سیکھوں کہ قرأ یقرأ، یا اسی طرح دخل یدخل، خرج یخرج. ہم ہمیشہ اسی لیے فعل کو جب یاد کرتے ہیں، کسی بھی نئے لفظ کو پڑھتے ہیں تو ماضی اور مضارع دونوں اکٹھا سیکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، تو اس سے پھر آہستہ آہستہ ہوتا کیا کہ آپ کے ذہن میں جیسے ڈفرینٹ اب یہ گروپس بن جائیں گے تو آپ کو پھر یاد کرنا آسان ہو جائے گا کہ اچھا یہ والا جو نیا لفظ آیا ہے یہ فلاں پیٹرن پہ ہے تو یہ میں اس جگہ اس کو پلیس کروں گا. ٹھیک ہے، اچھا اگر آپ کوئی ماضی ایسا پڑھیں نیا کہ جس میں پیش آ رہی ہے سیکنڈ لاسٹ پہ، جیسے آپ لفظ پڑھ لیتے ہیں فصوحا. اب اس میں تو شیورٹی ہے، اگر پیش ہے نا ماضی میں تو مضارع میں بھی پیش ہی ہوگا. یفصحو، یہاں آپ کو ڈکشنری کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اگر ماضی میں زیر ہے تو پھر بھی آپ شیورٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ مضارع میں زبر ہوگا. جیسے سمیع کے وزن پہ جو بھی آئے گا نا وہ مضارع یسمع ہوا، یہ سیکنڈ اس میں کوئی نہیں ہے نا پاسبلٹی. تو اگر آپ نے نیا لفظ پڑھا، مثال کے طور پہ آپ پڑھتے ہیں سئیمہ، تو مضارع کیا ہوگا؟ یسأمو. ان میں تو کلیئرٹی ہے. جو مسئلہ آتا ہے، جو کنفیوژن ہوتی ہے، وہ پہلے والے 3 جو گروپس ہیں نا ان میں ہوتی ہے، فتح میں، ضربہ میں اور نصرہ میں. چونکہ تینوں کا ماضی سیم ہے تو لیکن تینوں کا مضارع ڈفرینٹ ہے، تو اسے پھر ہم جا کے ڈکشنری سے چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں ڈکشنری میں 2 طریقہ ہوتا ہے. یعنی کبھی کچھ لفظ تو کچھ ایسے ہیں کتابیں جہاں ایک فعل لکھ دیا جاتا ہے ماضی، یا وہ صرف مادہ لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد آگے باب کا نام لکھ دیں گے یا صرف اس کا پہلا حرف لکھ دیں گے باب کا، جیسے فتح لکھ دیا یا فا لکھ دیا. اور کچھ اس طرح سے کرتے ہیں ڈکشنری والے کہ ماضی پورا لکھ دیتے ہیں لیکن مضارع پورا نہیں لکھتے. مضارع کی جو صرف وہ ہے نا عین کلمہ، اس کی حرکت لکھ دیتے ہیں، یعنی زبر لکھ دیا اس پہ یا زیر لکھ دیا یا پیش. تو اس طرح سے بھی آپ تلفظ معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو میں پریکٹس کر کے دکھاتا ہوں کہ ہم اگر آپ ڈکشنری دیکھیں گے کبھی تو اس سے آپ کسی لفظ کا تلفظ کیسے معلوم کریں گے. ٹھیک ہے جی، باقی اس میں ہم زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے چونکہ اس کو صرف اس حد تک سمجھنا کافی ہے کہ اس کے ذریعے ہم فعل میں اور اسم میں فرق کر سکیں اور ماضی اور مضارع میں فرق کر سکیں اور امر کے اندر. باقی obviously ان میں چونکہ کوئی گرامیٹیکل رولنگ تو ہے نہیں نا کہ ان میں سے کون سا فعل کس باب سے یوز ہو رہا ہوگا یا کس روٹ لیٹر کا فعل کس باب سے آئے گا، تو آپ کو یہ یاد کرنا پڑے گا بہت حد تک. تو یہ 5 ابواب ہیں جی جن سے 3 حرف کا فعل یوز ہوتا ہے. فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمیع یسمع، کرم یکرم. اسی طرح آپ نے ماضی بھی اس کا یاد کرنا اور مضارع بھی.
لیکن آپ نے اکثر بکس میں پڑھا ہوگا کہ یہ ابواب 5 نہیں ہوتے، 6 ہوتے ہیں. تو ایک چھٹا باب بھی یوز ہوتا ہے، لیکن وہ میں نے اس لیے آپ کو نہیں پہلے بتایا کہ وہ صرف گرامر کی بکس میں یوز ہوتا ہے، وہ ان ریئل یوز نہیں ہوتا. چونکہ حسیبہ یحسبو سے ویسے بھی اوور آل یعنی عربی میں ٹوٹل 10 یا 11 فعل ہیں جو یوز ہوتے ہیں، اور وہ جو 10-11 فعل ہیں وہ بھی یوز نہیں ہوتے، وہ ڈیڈ لینگویج ہے. ٹھیک ہے، وہ اس یعنی وہ ریئر بھی نہیں ہے، وہ ڈیڈ ہیں، وہ استعمال ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ کلاسیکل جیسے ٹیکسٹ میں کہیں کہیں وہ یوز ہوتے تھے، اب وہ آپ کے پڑھنے میں کبھی بھی نہیں آئے گا حسیبہ یا حسیبو. لیکن اگر کاؤنٹ کمپلیٹ کرنا ہو تو آپ بہرحال یہ 6 ابواب ہم کہتے ہیں کہ یہ میکسیمم 6 پاسبلٹیز ہوتی ہیں ثلاثی مجرد کی. باب فتح، باب ضربہ، باب نصرہ، باب سمع، باب کرما اور باب حسبہ. اور یہ جو 6 ابواب یا 6 گروپس یا 6 پیٹرنز بھی ان کو کہتے ہیں، یا یہ 6 ورب فیملیز جو ہیں، ان کے اندر ثلاثی مجرد کے افعال یوز ہوتے ہیں. ان ڈفرینٹ کمبینیشنز میں سے وہ کسی پہ بھی آ سکتے ہیں. اس کے پیچھے گرامیٹیکل رولز اس طرح کے نہیں ہیں، کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ کوئی لفظ کس پیٹرن پہ کب آ رہا ہوتا ہے. ویسے یہ جو ہر پیٹرن ہے یا ہر جو باب ہے، ہر باب کے کچھ اسپیسیفک میننگز بھی ہیں. اگر ایک فعل باب فتح پہ آ رہا ہے تو اس میں کچھ کریکٹرسٹکس خاص ہوتی ہیں. اسی طرح باب سمع سے اگر ایک لفظ آ رہا ہے تو اس کے اندر بھی اس کے معنی میں کچھ خاص شیڈ ہوگا. لیکن وہ چیز اس لیول پہ ابھی سمجھنا بھی تھوڑا مشکل ہے، چونکہ ابھی ہماری وکیب اتنی زیادہ نہیں ہے، اور دوسرا بھی اس کا اتنا فائدہ بھی نہیں ہے وہ پڑھنے کا، تو اس لیے اس طرف ہم نہیں جائیں گے. فی الحال بس ہم اس پہ رہیں گے کہ آپ کبھی بھی کوئی فعل پڑھیں تو اس کو سمجھ سکیں ان اوزان کی مدد سے کہ وہ ماضی ہے یا وہ مضارع ہے، اور پھر آپ اس کو اپنے پاس آرگنائز کر سکیں اپنی پرسنل ڈکشنری میں. تو آپ کو پتہ ہو کہ اگر میں نے اس وکیب کو یاد کرنا ہے یا یاد رکھنا ہے تو اس طرح میں نے اسے ان گروپس میں رکھنا ہے. اچھا، دوسری جو میں بات کر رہا تھا کہ ڈکشنری میں اس کو ہم کیسے لکھا جاتا ہے کسی بھی لفظ کو. ایک نیا لفظ میں نے پڑھا، مجھے اس کا تلفظ نہیں پتا، تو میں نے اگر اس کا تلفظ معلوم کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا. اب دیکھیے، جیسے یہ والی ڈکشنری ہے، اس میں ایک طریقہ یہ ہے. کچھ ڈکشنریز میں اس طرح ہوتا ہے، جیسے یہاں دیکھیں اب ایک روٹ لکھا ہوا ہے جیم، ہا اور لام. اب جیم، ہا اور لام ہیں، اور یہ آگے اب دیکھیں بریکٹس میں لکھا ہے سین. تو یہ سین کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ باب سمع سے یوز ہوگا. یہ روٹ یعنی آپ اس کا جب 3 لیٹرز والا ورب بنائیں گے ثلاثی مجرد، تو آپ سمع یسمعو کے پیٹرن پہ اس کا فعل یوز کریں گے. یعنی ہم اس کا فعل جیسے انہوں نے آگے لکھا ہوا ہے جہل یجہلو اور جہالتن. ٹھیک ہے، تو جہل یجہلو جیم ہا لام سے فعل ہوگا. لیکن یہ تو انہوں نے ایسا کر دیا نا کہ آسانی کے لیے باب کا نام بھی لکھ دیا اور آگے فعل بھی لکھ دیا. زیادہ تر ڈکشنریز میں صرف وہ باب کا نام لکھ دیتے ہیں، بس وہ بتا دیتے ہیں باب سمع، بس باب نصارہ، اتنا بتا دیتے ہیں، وہ آگے لکھتے نہیں ہیں ماضی مضارع. چونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی ریڈر وہ ڈکشنری کھول رہا ہے تو اتنی بیسکس اس کو گرامر کی پتہ ہیں. یعنی اگر وہ ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے باب ضربہ تو اس کو پتا ہوگا کہ ضربہ یضربو اس کا پیٹرن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس لیے یہ ابواب جو ہیں یہ یاد ہونے چاہیے، تاکہ اگر آپ نئی وکیب جب بھی سیکھیں تو اس کا ماضی مضارع آپ اس طرح سے سمجھ سکیں. اچھا، عام طور پہ ڈکشنریز میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ماضی لکھا، مضارع لکھا. یہ ساتھ تیسری چیز جو انہوں نے لکھی ہے جہالت، یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ مصدر ہے. بالکل، جو انفینیٹیو ہوتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے کہ اس سے آگے ورب جو ہے وہ بن رہا ہے، یا وہ آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا ورب کی ایک ایسی فارم ہے جس میں کوئی ٹینس نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم لکھنا، پڑھنا، سوچنا، سمجھنا، یہ ہم کہتے ہیں. ہم نے اس کو میرا خیال ہے پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے کبھی. تو مصدر خود تو اسم ہوتا ہے، لیکن اسی سے آگے بہت سارے فعل اور پھر مختلف ناؤنز بھی بن رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ٹو ریڈ، ٹو رائٹ ہے، یا ٹو تھنک ہے، یہ سارے مصدر ہیں. تو ڈکشنری میں ہمیشہ ماضی، پھر مضارع، پھر ساتھ جو اس طرح تیسری چیز یہ 2 زبر کے ساتھ لکھی ہوئی ہوتی ہے نا، جیسے جہالتن،
مصدر ہمیشہ ڈکشنری میں اسی طرح دو زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے وہ اس فعل کا مطلب دے رہے ہیں. یعنی ایک مطلب انہوں نے یہ دے دیا ذہن کا خالی ہونا علم سے، دوسرا مطلب دے دیا حقیقت کے خلاف ہونا. دو مطلب دے دیے، ساتھ ایک اس کا ریفرنس بھی دے دیا کہ اس میننگ میں ایک آیت میں بھی یوز ہوا ہوا ہے. تو ایک تو یہ کچھ ڈکشنریز اس طرح کرتی ہیں کہ یا اور بھی لینگویج کی جو بکس ہوتی ہیں کہ ان میں ایک فعل گیون ہوگا یا ایک روٹ ورڈ گیون ہوگا اور آگے باپ کا نام یا باپ کے نام کا پہلا حرف نون سین کاف وغیرہ دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے، اور یہ زیادہ مطلب زیادہ یہ والا طریقہ فالو کیا جاتا ہے، زیادہ تر ڈکشنریز میں آپ کو ایسے ملے گا کہ اب روٹ ہے مثال کے طور پہ تا را کاف. اچھا، جو آرگنائزیشن ہے، ورڈ آرگنائزیشن، وہ بھی عربک ڈکشنریز میں روٹ ورڈ کے لحاظ سے ہوتی ہے چونکہ. تو مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے اگر متارکہ، لیٹس سے کوئی بھی ایسا لفظ ہے، یا چلے جیسے متابعہ ہے مثال کے طور پہ، اب یہ میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن چونکہ اس کا روٹ تابعین ہے تو یہ آپ کو ڈکشنری میں تابعین کے چیپٹر میں ہی ملے گا. تو جتنے بھی اسم اور فعل ہیں انہیں ہم روٹ ورڈ کے لحاظ سے آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. روٹ جب ایک لکھا جاتا ہے تو اس روٹ میں سب سے پہلے وربز کو لکھا جاتا ہے، اور وربز میں بھی 3 حرف والے فعل کو سب سے پہلے لکھتے ہیں چونکہ سب سے چھوٹا فعل یہی ہے نا، اس کے بعد پھر فعل بڑا ہوگا. تو اب جیسے تارا کاف کا روٹ لکھا ہے ڈکشنری میں تو سب سے پہلے وہ اس کا ماضی دے گا، تارا کا. اب آپ دیکھ رہے ہیں ماضی اس نے پورا لکھ دیا، زبر زیر پیش لگا دیا، اس نے بتا دیا پورا کہ فاعلہ کے پیٹرن پہ تارا کا. آگے اس نے مضارع نہیں لکھا، ایک ڈیش ہے اور اس پہ پیش لگا دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ اس کے مضارع کی طرف انڈیکیشن ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کا مضارع جو ہے وہ اس کے عین کلمہ پہ پیش ہوگا، اس کے سیکنڈ لاسٹ پہ پیش آئے گا. اب اس سے ہمیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مضارع یت رکو یا یت ریکو نہیں ہے بلکہ یت رکو ہے. مضارع میں عین پہ پیش بول رہے ہیں. کلیئر؟ تو ترا کا یت رکو. اور اگین اس کے بعد پھر ماضی مضارع لکھنے کے بعد ڈکشنری میں مصدر لکھا جاتا ہے، جیسے ترکن اور ترکانن، یہ جو 2 زبر کے ساتھ اس نے لکھا ہے یہ دونوں مصدر ہیں. آگے اس نے مصدر والا میننگ دے دیا ہے کہ اس کا مطلب چھوڑنا ہو سکتا ہے، اور پھر آگے ڈفرینٹ میننگز ہیں، کچھ میننگز کے ساتھ ایگزامپلز بھی آ رہی ہیں. پھر کانٹیکسچوئل میننگ بھی دیا ہوا ہے، اگر ترکہ کے ساتھ ارث کا لفظ آئے تو مطلب کیا ہوگا، وشأنہ کا مطلب آئے تو میننگ کیا ہوگا. اچھا، پھر آپ نیچے نوٹ کر رہے ہیں سیم روٹ چل رہا ہے ابھی ترکہ، نیچے اس نے اسی سے ایک اور فعل دیا طریقہ، طریقہ، اور آگے اس نے اس کا مضارع پہ زبر شو کیا، یعنی طریقہ یت رکو، سمع یسمعو، ترکن. تو اس طرح بھی ہوتا ہے سم ٹائمز ایک روٹ جو ہے وہ 2 ابواب سے بھی آ رہا ہوتا ہے یا زیادہ سے بھی آ رہا ہوتا ہے، اگرچہ ایسا کم ہے، جنرلی ثلاثی مجرد کسی ایک ہی باب کو فالو کرتا ہے، لیکن کئی دفعہ بہرحال آپ کو ایسا بھی ملے گا کہ ایک روٹ 2 ابواب سے آ رہا ہے، اور سم ٹائمز اس میں میننگ کا ڈفرینس بھی ہوتا ہے. اگر وہ 2 ابواب سے آ رہا ہے تو دونوں ابواب سے مختلف معنی ہوگا. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک فعل جو ہے وہ اس کے ملٹیپل پروننسیشنز بھی ہوتی ہیں، یعنی اس کو 2 ابواب سے یوز کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن میننگ سیم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کسی بھی لفظ کو ڈکشنری میں چیک کریں گے تو وہ ایسے ایکسپلین کریں گے اس کو، ماضی، مضارع اور پھر مصدر اور اس کا پھر میننگ. اچھا، اب دیکھیں جیسے 3 حرف والے اس نے بتا دیے نا سارے لفظوں جو معنی اس لفظ کا ہو سکتا ہے یا جس باب سے آتا ہے. اب آگے وہ کیا کر رہا ہے، تارکا، 4 حرف کا فعل. اس آرڈر پہ ڈکشنری میں ارینج کرتے ہیں الفاظ کو. اب 4 حرف کے جتنے بھی وربز ہوں گے اس روٹ سے وہ بتائے گا، پھر 5 حرف والے بتائے گا، پھر 6 والے. جب افعال ختم ہو گئے نا اس کے بعد پھر اسم بتانا شروع کرے گا کہ اس روٹ سے یہ اسم آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ورڈز آرگنائزیشن کسی بھی عربی ڈکشنری میں ہوتی ہے. تو آپ نیا لفظ پڑھ رہے ہیں کوئی تو اس کا آپ نے پروننسیشن چیک کرنی ہے تو آپ جا کے اس طرح کسی بھی لغت سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اسی طرح دیکھیں یہ تا عین، اب یہ تا عین کا روٹ سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی جتنے بھی ایسے روٹس ہیں جن میں پہلا لیٹر تا ہے دوسرا عین ہے وہ سارے
اس میں وہ نیچے دے دے گا. جیسے اس نے یہاں پہلا روٹ دیا تعین با، اس کا ماضی لکھا سب سے پہلے تعیبا، آگے مضارع لکھ دیا کہ اس کے مضارع پہ زبر آئے گی تعیبا یتعبو، پھر اس کا مصدر لکھ دیا تعبن، آگے مطلب لکھ دیا تھکنا، محنت کرنا، مشقت میں پڑنا. ساتھ اس نے کانٹیکسچول میننگ بھی دیا کہ اگر تعیبہ کے ساتھ من آئے تو پھر میننگ اکتا جانا ہوتا ہے، تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. اور پھر اس سے ایک ملتا جلتا اسم ہے جو اس فعل سے ہی بنتا ہے تعب، وہ بھی لکھ دیا اس نے کہ اگر کوئی اکتا جائے تو اس کو ہم تعب بولتے ہیں. اب یہ اس نے بتانے کے بعد آگے اتعبا، آپ نے نوٹ کیا فوراً اب کیا بتا رہے ہیں، وہ 3 حرف کا فعل ایکسپلین کر دیا، وہ 4 حرف پہ چلا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس کے ڈفرینٹ میننگز بتائے گا، پھر اسی طرح 5 حرف پہ جائے گا، 6 پہ جائے گا. تو اس طرح کسی لفظ کا تلفظ بتایا جاتا ہے. کلیئر ہوگی یہ بات؟ سر یہاں پہ جو زبر اور زیر بتایا گیا ہے یہ سیکنڈ لاسٹ حرف پہ آئے گا یا لاسٹ حرف پہ آئے گا؟ نہیں، یہ جو زبر زیر وغیرہ یہ بتا رہے ہیں سیکنڈ لاسٹ کی ہوتی ہے، عین کلمہ کی نا، مادے کا دوسرا حرف جو سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے فعل میں ہمیشہ، یہ سیکنڈ لاسٹ ہے. جی سر. کیونکہ جو لاسٹ لیٹر ہے مضارع میں وہ تو ہم نے ابھی پڑھا تھا نا کہ وہ تو اعراب اس کا چینج ہوتا رہتا ہے، رفع میں پیش، نصب میں زبر اور جزم میں سکون. اور اس کے تو وہ جملے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ یت ابو بولنا ہے یا یت ابا بولنا ہے یا یت اب بولنا ہے. لیکن یہ جو ابواب والا ڈفرینس ہے یہ سیکنڈ لاسٹ کی حرکت کا ڈفرینس ہے نا، یف علو یف ایلو یف اولو. تو یہ جو زبر یا پیش آگے ڈکشنری میں جو مینشن کر رہے ہیں یہ سیکنڈ لاسٹ کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. ابواب ثلاثی مجرد، ابواب ہم نے کہا اس سے مراد ماضی، مضارع اور اسماء مشتقہ. اسماء مشتقہ ہوتے ہیں جو ڈیرائیوڈ ناؤنز ہیں، کسی ایک فعل سے جو مختلف اسم بنتے ہیں نا ان کو ہم اسماء مشتقہ کہتے ہیں گرامر کی زبان میں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ کھیلنا، کھیلنا ایک مصدر ہے نا، تو اسی سے ایک فعل بنے گا کھیلا، کھیلتا ہے، کھیلے گا، کھیلو. اسی سے پھر کچھ ڈیرائیوڈ ناؤنز بھی ہوں گے جیسے کھلاڑی، کھیل، کھلونا. تو یہ اسماء مشتقہ کہلائیں گے. ٹھیک ہے، جو اس فعل سے نکل رہے ہیں مختلف اسم. تو ان کے جو مشترکہ وزن ہیں، مجموعی اوزان ہیں، وہ جو اس کو ہم ابواب کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، ان سب کو ملا کے جو کوئی بھی ایک فیملی یا گروپ بنتا ہے. ثلاثی مجرد کے کل باب 6 ہیں جن میں نے آپ سے عرض کیا کہ 5 یوزج میں ہیں، چھٹا جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہے، وہ استعمال نہیں ہوتا، باب حسبہ نہیں آتا. اور جو باقی 5 ہیں نا ان میں بھی اگر ہم فریکوینسی کی بات کریں تو سب سے زیادہ باب نصرہ اور باب ضربہ یوز ہوتے ہیں، اس کے بعد باب سمع یوز ہوتا ہے، پھر باب فتحہ اور باب کروما سب سے کم یوز ہوتا ہے. یعنی اوور آل عربک وکیب کی ہم بات کریں تو جو ثلاثی مجرد ہے 3 حرف والے فعل 70% وکیب آپ کی کورڈ ہے باب نصرہ اور باب ضربہ میں. ٹھیک ہے، یعنی جو 70% افعال آ رہے ہوتے ہیں 3 حرفی وہ نصرہ یا ضربہ میں ہی ہوتے ہیں. باقی رفلی جو 25% ہے وہ فتح اور سمع سے ہوں گے، اور جو کروما ہے وہ 5% ہے، بلکہ 5% بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، وہ اس سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی فریکوینسی ہے. اچھا، اور لغت میں اگر آپ نے کسی بھی فعل کا باب پہچاننا ہے تو اس کے لیے یا تو مادے کا آگے نام لکھا ہوتا ہے جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا، یا باب کے نام کا پہلا حرف لکھا ہوتا ہے، یا ماضی لکھ کے مضارع کا جو عین الکلمہ یعنی سیکنڈ لاسٹ ہے اس کی حرکت لکھ دی جاتی ہے. یہ ہیں ابواب ثلاثی مجرد: باب فتح، باب ضربہ، نصرہ، سمع، کروما اور حسبہ. اب آگے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ثلاثی مزید فی کے ابواب. اور جو اصل فائدہ ہے یا جو اصل ابواب آپ کو یاد ہونے چاہیے وہ ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں. اصل سیکھنے کی چیز وہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جیسے ہم ثلاثی مجرد میں تو دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کے ڈفرینٹ کمبینیشنز ہیں اور کوئی رول نہیں ہے، کوئی ہمیں اصول نہیں پتا کہ ذہبہ کا مضارع یذہبو کیوں ہے، یذہبو کیوں نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی اصول نہیں ہے نا، اور ہم نے دیکھا کہ کئی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. لیکن مزید فی میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک فعل جو ایک ماضی کا پیٹرن رکھتا ہے وہ مضارع کا بھی ایک ہی پیٹرن رکھے گا.
یعنی اس میں پریڈکٹیبلٹی 100% ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو سوچنا پڑے یا آپ کو کسی سے پوچھنا پڑے یا ڈکشنری دیکھنی پڑے کہ اگر ماضی یہ ہے تو پتہ نہیں مضارع یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں. اس میں کوئی پرابیبلٹیز نہیں ہے، اس میں فکسٹی ہے. ماضی اور مضارع کے وزن فکس ہیں، مزید فی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو چاہے 4 حرف والے فعل ہیں یا 5 والے ہیں یا 6 والے ہیں، ان کے کچھ فکس اوزان ہیں، انہی پہ یوز ہوں گے. تو اس لیے ان کو یاد کرنے کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، چونکہ اس سے آپ کی وکیب بہت جلدی امپروو ہوتی ہے. وہ ابھی میں جیسے ایگزامپلس دوں گا تو آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا خود ہی. تو ویسے مزید فی کے جو ابواب ہیں وہ تعداد میں ٹوٹل 12 ہیں، یعنی پرائمریلی. ویسے آگے اس کو ایکسٹینڈ کر کے اور بھی بڑھایا جاتا ہے، لیکن 12 میں بھی جو یوزیج میں ہیں وہ 8 ہیں. مطلب ہماری جو 99% وہ کیب ہے وہ 8 ابواب میں کورڈ ہے. اس لیے ہم باقی 4 کو نہیں پڑھیں گے، ہم بس 8 ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے ہمارا کام چل جاتا ہے. تو 8 اوزان ہم سیکھیں گے، اور سب سے پہلے ہم وہ پڑھیں، ابھی جو پڑھیں گے وہ ہیں 4 حرف والے فعل، یعنی ایک حرف جس میں ایکسٹرا ہوتا ہے، اس کے وزن دیکھیں گے، پھر 5 حرف پہ جائیں گے، پھر 6 پہ جائیں گے، اس طرح. اب سب سے پہلے ایک باب ہے جسے ہم کہتے ہیں باب تفعیل. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے ابھی جو ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھے تھے وہ تو اس طرح تھے کہ باب فتح، ضرب، نصر، یعنی ماضی کا جو لفظ ہے اسی پہ ہم نے باب کا نام رکھ دیا. لیکن یہاں اگر ہم مزید فی میں دیکھیں باب تفعیل، تو تفعیل کے اندر تو 5 حرف آ رہے ہیں، حالانکہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم 4 حرفی فعل پڑھنے لگے ہیں. تو یہ جو باب کا نام ہے بیسیکلی مزید فی کے اندر باب کا نام ماضی کے نام پہ نہیں رکھتے، جیسے مجرد میں ماضی کے نام پہ باب کا نام ہے. مزید فی میں جتنے بھی ابواب کے نام آپ پڑھیں گے وہ مصدر کے نام پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے ہم یہاں پہ صرف ماضی مضارع کا وزن نہیں سیکھیں گے بلکہ ہم مصدر کا وزن بھی پڑھیں گے ساتھ. یعنی یہاں مزید فی میں آپ 3 چیزیں یاد کریں گے، ماضی کا وزن، مضارع کا وزن اور مصدر کا وزن. اور باب کا جو نام ہے وہ مصدر کے نام کے اوپر ہے. تو باب تفعیل یعنی یہ وہ باب ہے جس کا مصدر تفعیل کے وزن پہ آتا ہے، لیکن اس کا ماضی 4 حرف کا ہے چونکہ، تو اس لیے اس کو ہم 4 حرفی فعل ہی کہیں گے. اچھا، اس کا جو اب وزن ہے ماضی کا جی وہ ہے فعل. اس میں 4 حرف ہیں نا، کیونکہ اس میں جو عین ہے یعنی جو مادے کا دوسرا حرف ہے اس میں ڈپلیکیشن ہے، وہ 2 دفعہ آ رہا ہے شد کے ساتھ. تو پہلا ہمارے پاس یہ وزن ہو سکتا ہے فعل. یہ آپ دیکھیں تو فعل کی طرح ہے، بس صرف یہ ڈفرینس ہے کہ ہم نے عین پہ تشدید کر دی تو وہ فعل بن گیا. اب جتنے بھی فعل عربی میں فعل کے وزن پہ آتے ہیں ان سب کا مضارع ہمیشہ یفعلو کے وزن پہ آئے گا. یعنی مضارع بناتے ہوئے ایک تو ہم نے سٹارٹ میں وہی علامت مضارع ایڈ کی یا پہ ہم پیش بولیں گے، اور یہ صرف اس باب میں نہیں ہے، جتنے بھی 4 حرف والے فعل ہوتے ہیں ان کا مضارع پیش سے سٹارٹ ہوتا ہے. مضارع کے یا پہ پیش آ گیا، باقی جو عین کی حرکت ہے وہ ہم نے چینج کر دی، ماضی میں زبر تھا سیکنڈ لاسٹ پہ، مضارع میں ہم نے زیر کر دی، فعل یفعلو. اور یہ فکس ہے، اس میں کوئی سیکنڈ ویریئنٹ نہیں ہے. اس لیے آپ کوئی بھی لفظ پڑھیں فعل کے وزن پہ تو آپ اس کا مضارع خود بنا سکتے ہیں. مثلا ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کئی جگہ سبح للہ ما فی السماوات، تو سبح فعل، سبح کا مضارع کیا ہوگا؟ بنائیے. یسبح. یسبح، سبح یسبح، ٹھیک ہے. اور یہ آپ 100% شیورٹی سے کر سکتے ہیں چونکہ اس میں کوئی وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ارریگولیرٹی ہو، نہیں، ہمیشہ ایسے ہی ہوگا، بس سبح یسبح. اسی طرح
آپ نے کبھی کوئی نیا مضارع پڑھا جو یفعلو کے وزن پہ آ رہا ہے تو آپ اس کا ماضی خود بنا سکتے ہیں. مثلاً میں آپ کو ایک لفظ دیتا ہوں، یکبرو. یکبرو ماضی بنائیے گا، کبرا، زبردست، کبرا. ٹھیک ہے، تو بس ہمیں ماضی اور مضارع کا پیٹرن ایک دفعہ یاد ہو جائے، پھر ہم بہت آسانی سے جو نئے لفظ پڑھتے ہیں ان کو خود ایک دوسرے سے ہم چینج کر سکتے ہیں. یعنی ماضی سے مضارع بنا سکتے ہیں، مضارع سے ماضی بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح مصدر بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں مصدر کا وزن بھی فکس ہے، تو اس لیے آپ کی یہاں وکیب مزید بڑھ جائے گی. فعل ماضی اور یفعل ہو گیا مضارع، اور مصدر ہوتا ہے تفعیل، اسی لیے اس باب کا نام تفعیل ہے. تو جتنے بھی فعل فعل یا یفعل کے وزن پہ آئیں گے ان کا مصدر آئے گا تفعیل کے وزن پہ. اب اس سے جو بہت بڑا فائدہ ہمیں اردو بولنے والوں کو ہے وہ یہ ہے کہ اردو کے اندر ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں لفظ ایسے ہیں جو ہم تفعیل کے وزن پہ آلریڈی بولتے ہیں. اب جیسے ہی ہم یہ وزن پڑھ لیا ہم نے تفعیل کا، تو ہمیں فوراً کئی چیزیں ہمارے علم میں آ جاتی ہیں. ایک ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اردو میں جتنے لفظ تفعیل پہ آ رہے ہیں وہ سارے لفظ عربک اوریجن کے ہیں. دوسرا ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ سارے لفظ مصدر ہیں. تیسرا ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ان سارے لفظوں کا روٹ کیا ہے، ان میں تا اور یا ایکسٹرا حرف ہیں، باقی 3 حرف جو ہوں گے وہ ان کا مادہ ہوں گے. چوتھی ہمیں یہ بات اس سے پتہ چل گئی کہ اگر ہم ان کا عربی میں فعل استعمال کرنا چاہیں تو ان کا ماضی فعل کے وزن پہ یوز ہوگا اور مضارع یفعل کے وزن پہ آئے گا. یہ ساری باتیں ہم نے صرف اس چیز سے سیکھ لیں کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ تفعیل مصدر کا ایک وزن ہے. اب آپ دیکھیں اردو میں ہم بولتے ہیں تعلیم، ہم بولتے ہیں تدریس، ہم بولتے ہیں تعظیم، تکبیر، تشہیر، تطہیر، تقدیس. اب آپ بولتے چلے جائیے، تعمیل، بہت سے لفظ آپ کو ملیں گے. یعنی چلتے پھرتے آتے جاتے اشتہاروں میں، ادھر ادھر بینرز پہ، اخبارات میں آپ کو بہت سارے الفاظ ایسے نظر آئیں گے. تمثیل بالکل صحیح، تشبیہ، توحید جو ہم توحید بولتے ہیں وہ بھی اسی پہ ہے. ٹھیک ہے، تقدیر بالکل اسی پہ ہے. زبردست، بتاتے جائیے جو آپ کے ذہن میں آئے. ہاں، ترتیل، ترتیل سے یاد آیا تجوید بھی بالکل اسی پہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، ابھی ہم نے کوئی بہت زیادہ غور نہیں کیا، یہ خود ہی ہمارے ذہن میں یہ لفظ آ رہے ہیں. تو آپ اگر ان کو ترتیب، بالکل ترتیب آ گیا، تنظیم آ گیا، تہذیب آ گیا، بہت سارے الفاظ ہیں. تسکین آ گیا، بہترین ماشاءاللہ. تو آپ جیسے جیسے اس کو سوچتے چلے جائیں گے الفاظ آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے، اور آپ جیسے اردو پڑھ رہے ہوں گے اکثر آپ کو ایسے لفظ ملیں گے. تقدیم، بالکل، تاخیر. اب کیا ہوا کہ یہ سارے لفظ ہم ان کو عربی میں استعمال کر سکتے ہیں، اور ہمیں ان کا مادہ بھی پتہ چل گیا، ہمیں ان کا ماضی بھی پتہ چل گیا، مضارع بھی پتہ چل گیا. تو یہ ایک ہے نا، یہ واقعی یعنی یہ بہت بڑی معلومات ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ صرف ایک چیز جاننے سے ہم اتنی چیزیں جان گئے ساتھ ہی. اب مثلاً آپ نے جو لفظ دیے انہی میں سے ہم کسی کو دیکھیں، جیسے تقدیم آپ نے کہا، تقدیم کا اب مادہ کیا ہوگا؟ تے نکال دیں اور یہ نکال دیں تو تقدیم قاف دال اور میم، قدم، قدم سے ہے. ٹھیک ہے، اور ماضی کیا بن گیا؟ فعل کے وزن پہ قدما، اور مضارع یقدمو. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے کہا تھا تسکین، تو تسکین سین کاف نون، یہ اس کا مادہ ہو گیا. اور سکنا یسکینو. ٹھیک ہے، ترتیل را تا لام، رتلا یرتلو. اس طرح آپ بناتے چلے جائیں. اب آپ کے پاس، آپ دیکھ رہے ہیں نا، 1 منٹ کے اندر آپ کی عربک وکیب کتنی بڑھ گئی. اب یہ سارے لفظ جو ابھی اردو میں آپ کو پتا تھے، اب یہ ملٹیپلائی بائی 3 کر کے آپ کے پاس عربک میں بھی آ گئے، چونکہ عربی میں آپ کے پاس ان کا ماضی بھی آپ کو پتا ہے، مضارع بھی پتا ہے آپ کو، مصدر بھی پتا ہے، اور پلس آپ کو ان کی فیملی بھی پتہ چل گئی کہ ان کا میننگ اگر آپ کو پہلے نہیں بھی پتا تھا
تو اب آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اچھا اس کا مادہ یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا. ہے نا مزیدار چیز یہ؟ صحیح ہے جی. اب دیکھیں مثلاً اور ہم اس کی ایگزامپلز لیتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کئی مثالیں دی. جی زکیہ. سر یہاں پہ جو تا یوز ہوا ہے تو یہ ہمیں جو مضارع میں تھرڈ پرسن پڑھا تھا فیمیل کے جو یوز ہوتا ہے جیسے تذہبو، تو یہ یہاں پہ فیمیل کا معنی دے گا تھرڈ پرسن کا یا ویسے ہی تالی نہیں کا نہیں، ہوا ہے؟ یہ والا تا تو مصدر میں آ رہا ہے نا، مضارع میں نہیں آ رہا، یہ تو ایکسٹرا ہے. تفیل والے تا کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی سر. نہیں، تفیل تو اسم میں مصدر ہے نا، تو وہ ویسے مذکر ہی کنسیڈر ہوگا. یہ تا ایکسٹرا ہے، اوکے یعنی سر. یہ تا بس وزن کا پارٹ ہے، اس کے اسٹرکچر کا پارٹ ہے. اس کا کوئی وہ گرامیٹیکل میننگ نہیں ہے ایز سچ. اس لیے میں نے کہا کہ ہے تو صحیح گرامیٹیکل میننگ، لیکن وہ مطلب اس کا تعلق مذکر مؤنث وغیرہ سے نہیں ہے. وہ جیسے ہر پیٹرن کو اسپیسیفک میننگ بھی دے رہا ہوتا ہے نا، تو وہ تا جو ہے یہ بیسیکلی اس پیٹرن کو کچھ میننگ دیتا ہے. مثلاً جیسے جو اس پیٹرن پہ لفظ آتے ہیں ان میں ریپیٹیشن کا میننگ ہوتا ہے، تکرار کا، یا ان میں انٹینسیفائڈ میننگ ہوتا ہے، کوئی مبالغہ ہوتا ہے. لیکن وہ آبویسلی ابھی اس کو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے ابھی اس میں ہم نہیں جائیں گے. بس یہ ہے کہ یہ تا اس کے وزن کا پارٹ ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے مذکر مؤنث ہونے سے، جیسے وہ تو مضارع میں ہوتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا جی. ایگزامپلز اس کی آپ نے جیسے بہت سی بتائی تھیں، آگے میں نے دی ہوئی بھی ہیں، آپ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں. جیسے علم یعلم تعلیم، سبح یسبح تسبیح، اسی طرح یہ بہت سارے لفظ، اس میں کئی لفظ وہ ہیں جو آپ نے ابھی بتائے تھے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سے لفظ مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. چلیں تو ہم نے سٹارٹ کر لیا مزید فی. ابھی فی الحال بس ہم اسی پہ رکھتے ہیں. آج آپ نے ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں ان کو اچھے سے ایک دفعہ یاد کر لینا، اور پھر جو تفعیل ہے اس کو وزن ماضی مضارع اور مصدر کا یہ سیکھنا ہے. اور اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم از کم ہر آپ میں سے ہر اسٹوڈنٹ 5 مثالیں ضرور لے کے آئے ماضی مضارع اور مصدر کی. ٹھیک ہے، وہ کوشش کریں جیسے اردو میں بھی آپ نے بتایا تو اسی سے کریں. ماضی بھی بتائیں لفظ کا، مضارع بھی، مصدر بھی، اور اس کا روٹ ورڈ بھی.